والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم صدق اللہ العظیم۔ آج بڑے ہی اہم مسئلے پہ ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ عقیدے سے متعلق بھی ہے اور بسا اوقات اس میں سستی کرنے سے، کوتاہی کرنے سے، غلطی اور خطا کر بیٹھنے سے انسان بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، شرک تک چلا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے قسم کا۔ جیسے ہم اپنی زبان میں قسم کھانا کہتے ہیں، قسم اٹھانا کہتے ہیں۔ قسم سے متعلق بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو عموماً ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم علماء سے سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں لیکن ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسی بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ کتاب و سنت میں قسم کے لیے زیادہ تر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے یمین، جس کی جمع ایمان آتی ہے۔ ایمان، ایمان نہیں، ایمان، اور اس کا واحد ہے یمین۔ اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا یا قسم اٹھانا۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو حلف کہا جاتا ہے۔ حلف ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، حلف نامہ، حلفیہ بیان، حلف اٹھانا، یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی بھی قسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی قسمیں کھائی ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے بھی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن فرق ہے ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسا کہ سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ والضحیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سورہ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ کائنات کے خالق و مالک کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے لائق ہے کہ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ مسئلہ مخلوق ہے کہ مخلوق کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کے لیے حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ تم میں سے جو بندہ قسم کھانا چاہتا ہے نا، وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے یا خاموش ہو جائے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذاتی نام، لفظ اللہ کی قسم کھانا یا اللہ کی صفات کی قسم کھانا، اللہ کی کسی ایک صفت کو بیان کر کے اس پہ قسم اٹھا لینا، قسم کھا لینا، یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ۔ کبھی کبھی آپ فرمایا کرتے تھے، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس ذات نے مجھے پیدا فرمایا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی صفات کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی ذات لفظ اللہ کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، یہ بندوں کے لیے جائز ہے۔ لیکن
بندہ قسم کس کی نہیں کھا سکتا؟ غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتا۔ وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی عام سی بات ہوتی ہے، تیرے سر دی قسم، تیری ماں دے سر دی قسم، باپ دے سر دی قسم، اے پتر دے سر دی قسم، روزی دے اڈے دے بیٹھائیں دی قسم، اور اسی طرح ہم کسی کی عزت کی، تیری عزت دی قسم، تیرے فلاں دی قسم، یہ قسمیں اللہ کے سوا کسی اور کی کھانا، اس کو احادیث کے مفہوم کو اگر ملایا جائے تو یہ شرک کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ایسا شرک یہ ہے کہ ہم اس کو نادانستہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے احباب ہیں جو خود اپنے طور پہ توحید کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو موحد کہنے والے، لیکن وہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو میں چھت تھلے بیٹھا، اللہ کی قسم میں جھوٹ، یہ چھت کی قسم کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح تو انسان اپنے روزی کے اڈے کی قسم کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ روزی تو اللہ دینے والا ہے۔ تو لہٰذا ایسی قسموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قسم کی 3 قسمیں کتاب و سنت میں جو بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یمین لغو قسم۔ یہ لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو یہ لغو کیا ہوتی ہے؟ لغو کا معنی ہوتا ہے بیکار، ضائع چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لغو قسم اس کو کہا جاتا ہے جب انسان بغیر کسی ارادے کے بات پہ قسم اٹھا رہا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا ذہن نہیں ہوتا، اس کی ایک روٹین بن چکی ہے، اس کی ایک عادت بن چکی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ بات پہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں وہاں پہ گیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم میں نے آپ کو کال کی تھی، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا۔ بات پہ ان کی ایک روٹین بن چکی ہوئی ہے، ان کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے قسم کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ ایسی بات کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی قسم پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ بغیر ارادے کی اس طرح کی قسم کھا رہا ہے، جھوٹی بھی ہوگی، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو جھوٹ کا گناہ تو اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، لیکن اس جھوٹی قسم کا گناہ اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ اس طرح کی عادت سے بچنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کیا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ یمین ہوتی ہے، وہ قسم ہوتی ہے جو انسان اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، جان بوجھ کے کسی واقعے کو صحیح اور سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اور یمین منعقدہ یہ بھی ہے کہ انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کام پہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کو بھی یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ انسان ماضی کے کسی معاملے کی قسم کھائے، یا مستقبل کے کسی معاملے کی قسم کھائے، یا حال کی کوئی قسم کھائے، اور ارادہ تن قسم کھائے، جان بوجھ کے کھائے، ہوش و حواس کے ساتھ قسم اٹھائے، تو یہ یمین منعقدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر تو یہ سچی قسم ہے، مثال کے طور پہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم لاہور کے اندر یہ معاملہ بن گیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ ماضی کے معاملے کے اندر اگر تو یہ سچی ہے، سچی قسم ہے، تو ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو تاکید اپنی بات میں پیدا کرنے کے لیے میں نے قسم کھائی تھی، اور میں اپنی بات میں سچا ہوں، مجھے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے قسم کھا لی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میری یہ بات جھوٹی ہے، لاہور کے اندر جس واقعے کی میں نے قسم کھا لی ہے، کسی معاملے میں کوئی میں نے قسم اٹھائی اور وہ معاملہ نہیں ہوا، میں قسم جھوٹی اٹھا رہا ہوں، تو جھوٹی قسم اٹھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے میں اس کی بات کرتا ہوں جا کے۔ یمین منعقدہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں کل فلاں کام کروں گا۔ اب میں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں کل
فلاں کام کروں گا، لیکن اب مجھے وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ بھی شریعت کرتی ہے۔ جس کام کے کرنے کی میں نے قسم کھا لی، اگر تو وہ کام جائز ہے، شریعت نے اس کام سے منع نہیں کیا، اس کو حرام نہیں کہا، تو پھر مجھے وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر شریعت نے اس کام کو حرام کیا ہے، شریعت نے اس کام سے منع کیا ہے، تو پھر مجھے وہ قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر کے اس کی جگہ پہ اچھا کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں ایک آدمی کے ساتھ ناراض ہو گیا، ایک بندے سے میں ناراض ہو گیا، میں نے قسم کھا لی اللہ کی قسم میں 2 مہینے تک اس بندے سے کلام نہیں کروں گا۔ اب شریعت میرے سے سوال کرے گی، شریعت پوچھے گی کہ تم نے اس بندے سے کلام نہیں کرنے وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا ہے، حتیٰ کہ شریعت کے معاملات سے استہزاء کرنے والا ہے۔ میں نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ کرے اس کو ہدایت آ جائے، میرا اتنا کام کرنے سے یہ انسان راہ راست پہ آ جائے اور اس سے ناراضی کا اظہار کرنے پہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اب میں نے یہ شریعت کی ایک فائدے کے لیے، شریعت کی تشہیر اشاعت کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے نے نا ایک حدیث پر اپنی سوچ پیش کر دی، واقعہ لمبا ہے تھوڑا سا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ایک حدیث پہ اپنی سوچ پیش کر دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے بلال کو تھپڑ مارا کہ تو نے حدیث کے مقابلے میں اپنی سوچ پیش کیوں کی، اور پھر 2 مہینے تک اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا، 2 مہینے تک۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، چھوٹی سی کنکری پکڑتا ایسے چلا دیتا، پھر پکڑتا ایسے چلا، آپ نے اسے روکا کہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، دوبارہ پھر جویں ساڑی پنجابیاں دی عادت ہوندی ہاتھ نہیں روکنے ساڑے، اب دوبارہ پھر اس نے یہی کام شروع کر دیا، پھر کنکریاں چلانا شروع کر دی۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی ہے کہ ایسا کام نہیں کرو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، تم دوبارہ پھر کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں پوری زندگی تمہارے سے کلام نہیں کروں گا۔ اب یہ اس کو سمجھانے کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ شریعت کی مخالفت کرنے والے کے ساتھ ناراضی کا اظہار کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ میں نے یہ قسم کھا لی کہ میں فلاں بندے کے ساتھ 2 مہینے کلام نہیں کروں گا۔ اب میری یہ قسم کھانی ٹھیک تھی، میں 2 مہینے کلام نہیں کروں گا، لیکن اگر میں نے قسم کھا لی اللہ کی قسم میں فلاں بندے سے 2 مہینے تک کلام نہیں کروں گا، اس میں شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی مفاد ہے، ذاتی ناراضگی ہے۔ میرے سامنے حدیث آ گئی رسول اللہ کی، جب میں نے قسم کھا لی کہ میں 2 مہینے کلام نہیں کروں گا، اب میرے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ گئی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کر لے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ میرے سامنے جب یہ حدیث آ گئی، قسم میں نے 2 مہینے کی کھائی ہے، حدیث آ گئی کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، اب میں کیا کروں گا؟ اب میرا فرض یہ بنتا ہے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں اور اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان دوست کے ساتھ کلام کرنا، گفتگو کرنا، ملنا جلنا شروع کر دوں، ناراضی ختم کر دوں۔ یہ میرا فرض ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر جب کسی کام کی قسم کھا لیتے اور بعد میں پتہ چلتا کہ دوسرا کام اس کام کی نسبت بہتر ہے، جس کام کی میں نے قسم کھائی ہے یہ کام کرنے سے دوسرا کام کرنا زیادہ بہتر ہے، تو آپ اس کا کفارہ ادا کر دیتے اور دوسرا کام کر لیا کرتے تھے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قرآن مجید نے 3 طرح کے کفارے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا کفارہ، اگر آپ نے اپنی قسم پوری آپ نہیں کر سکے یا قسم توڑنا چاہتے ہیں تو پہلا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، درمیانی قسم کا، یا ان کو درمیانی قسم کے کپڑے پہنائے جائیں۔
عام لباس، چونکہ گھر کے اندر انسان کبھی کبھی بہترین گوشت کھاتا ہے، روسٹ کھاتا ہے، گھر کے اندر بڑے بڑے بعض دفعہ فنکشن چلتے ہیں، بڑی اچھی اچھی ڈشز انسان استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان ہلکا پھلکا کھانا بھی کھا لیتا ہے گھر کے اندر۔ درمیانی قسم کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلایا جائے، یا درمیانے قسم کے کپڑے، بعض دفعہ انسان خود 5-5 ہزار روپے کا سوٹ بھی پہن لیتا ہے، کبھی 1000 روپے کا سوٹ لے لیا، لیکن درمیانی قسم کا سوٹ 10 مسکینوں کو 10 سوٹ پہنائے جائیں۔ یہ پہلا کفارہ اس کا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس ایسی طاقت موجود نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک غلام آزاد کرے گا۔ لیکن چونکہ آج کل نہ تو شرعی طور پہ غلام موجود ہیں، نہ ان کی آزادی کا کوئی مسئلہ ہے، دوسری قسم تو ویسے ہی گئی۔ اب تیسری قسم ہے، تیسرا کفارہ ہے۔ تیسرا کفارہ یہ کہ 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، یہ تیسرا کفارہ ہے۔ اب ان میں سے انسان کو جو آسان لگتا ہے وہ کفارہ ادا کر کے اپنی قسم کو توڑ سکتا ہے انسان۔ ایک تیسری قسم جس کو کہتے ہیں نا یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بسا اوقات اس جھوٹی قسم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کا سارا گھر برباد ہو جاتا ہے جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے۔ اور اگر جھوٹی قسم انسان خرید و فروخت میں کھائے، اس کا مال بھی حرام کا ہو گیا، اللہ بھی اس پہ ناراض ہو گیا۔ اس کے لیے 4 عذاب ہیں، 4 عذاب کاروبار میں جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الیہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 طرح کے لوگ ایسے قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں سے کلام کرے گا، ہاں بھئی تو نے یہ گناہ کیا تھا، کیونکہ اللہ کلام کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ اس سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ دوسرا گناہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں۔ تیسرا گناہ، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں، تیسرا عذاب، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ حالانکہ بڑے بڑے مجرم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے، ان کو گناہوں سے پاک کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اور چوتھا عذاب، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 3 لوگوں کے لیے۔ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا المنان، کسی پر احسان کیا، نیکی کی، اور بعد میں اس کو تانے دیتا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، اور تو وہ یہ نا ساڈے کا روٹی کھانا رہے، آج میں نوکھا کرنا ہے، انسان احسان جتلاتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان المسبل ازارہ، جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے لیے بھی 4 قسم کے عذاب ہیں۔ اور تیسرا وہ انسان ہے والمنفق الصلاۃ بالحلف الکاذب، جو انسان اپنا سامان بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کے پھر سامان بیچتا ہے، اس انسان کے لیے بھی 4 قسم کے عذاب ہیں۔ اگر جھوٹی قسم کاروبار کے سلسلے میں کھائی جائے تو اس سے 4 قسم کے عذاب انسان کے لیے لازم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جھوٹی قسم عدالتوں میں کھائی جائے، مقدمات کے معاملے میں کھائی جائے، تو یہ جھوٹی گواہی بنتی ہے، اور جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا جھوٹی قسم کھانے والے کا گھر برباد ہو جاتا ہے، خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کے معاملے میں شریعت کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے چند لفظوں میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ، قسم جب بھی کھانی ہے اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی قسم کھانی ہے، کسی اور کی، کسی کے سر کی، کسی کے مال کی، روزی کے اڈے کی، یہ چھت کی، کسی چیز کی قسم نہیں کھانی، صرف اللہ کی ذات کی، اللہ کے ذاتی نام کی، اللہ کی صفات کی قسم کھانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قسم وہ کھانی جو انسان ہوش و حواس کے ساتھ جس کو سچا سمجھتا ہے، جس کام کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی قسم اٹھائے، کسی غلط کام کی یا جھوٹے کام کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔
اور تیسرے نمبر پہ جھوٹی قسم سے بچنا چاہیے۔ جھوٹی قسم سے اللہ کے 4 عذاب انسان کے لیے لازم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے مال کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان جھوٹی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے احکام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے ملک کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کے مغفرت فرمائے۔ خصوصاً قاری عبدالمتین اصغر صاحب جو چند دن پہلے ایک لاہور کے اندر کانفرنس میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس کی آیت پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سید علی گیلانی کشمیر کے اندر جو فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی محنتوں کو قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔